بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اگر فاطمہ مجھ محمد کی لخت جگر، فاطمہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ میرا جو ہے گوشہ جگر، یہ فاطمہ حسن و حسین کی جو اماں جان ہے وہ فاطمہ جو میرے علی کی جو ہے گھر والی ہے، وہ فاطمہ جو خاتون جنت ہے، صرف خاتون جنت نہیں ہے، جنتی خواتین کی سردار بھی ہیں۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر وہ بھی حرکت کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اس کا بھی ہاتھ کاٹتی، تاکہ کسی غریب کا مال جو ہے اس کے اوپر غلط ہاتھ نہ ڈلے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان معاشرہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں زبان اور ہاتھ سے لوگوں کے حق محفوظ رہ جائے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اسلام نافذ کیوں نہیں ہونے دے رہے ہم کہ سب سے پہلے میں پکڑا جاؤں گا؟ حدود کیوں نہیں نافذ ہونے دے رہے کہ میرے اڈے سب سے پہلے رکیں گے؟ آج میرے اوپر لگے گی، درے کوڑے ہمیں لگیں گے۔ حضرات، یہ بڑے بڑے ڈراؤن حملے ہم نے برداشت کر لیے، بڑے بڑے جو ہیں دھماکے ہم نے برداشت کر لیے، لیکن پتہ ہے وہ ایک کوڑا کیوں نہیں برداشت ہوا تھا جس کی ہم نے بار دنیا کو دکھایا؟ اس لیے کہ اس کی تیس زیادہ ہوتی ہے، اس کی درد زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ اس کی اصلاح کتنی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بھائیو اگر مال کو محفوظ دیکھنا ہے تب بھی ہمیں دین کو لانا ہوگا۔ دین کہے گا کوئی چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، ایک کا کاٹ دو کہ باقی کی نہیں، عبرت بن جائے گی۔ کعبہ کے رب کی قسم مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، جمعہ ہو گیا ہے، اس کے بعد سامنے کیا دیکھا گیا؟ کے اندر جو کمانڈو آ گئے ہیں، اور کمانڈو کے گھیرے کے اندر جو ہے گاڑیاں ہیں، ان تین گاڑیوں کے اندر تین لوگ ہیں، ایک سعودی ہے، ایک کسی اور ملک باشندہ ہے، ایک مصری خاتون ہے، اور پوری دنیا جمعے کے بعد وہاں اکٹھی ہو گئی ہے۔ کس لیے؟ کہ اس خاتون نے چوری کی ہے، چوری کرتے پکڑی گئی ہے، مصر سے ہے، اور یہ سعودی جو ہے اس نے ایک بچے کو مارا، اور یہ فلاں جو ہے اس نے اپنے ہی امبن کو مارا ہے۔ علل اعلان سامنے جو ہے دو کی گردنیں اتاری گئیں اور اس مصری عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرات اونچا ایک لمبا سریا لگا ہے، گاڑی میں بیٹھی ہے، ڈاکٹر آتا ہے، قاضی اس وقت کا حکم سناتا ہے، اللہ کی حدود جو ہے ان کو پڑھ کے بتاتا ہے، تحفظ دین کی بات کرتے ہیں۔ یہاں سے ہاتھ کٹتا ہے اور وہاں دھاگے سے بندھا ہوا جھولے سے لہرا جاتا ہے، پنڈولیم بن جاتا ہے۔ حضرات دیکھنے میں حقوق العباد کی جو ہے وہ ہو گئی نہیں، ایک ہاتھ کٹا، مسجد نبوی میں پوری دنیا سے آنے والی عورتوں کے پرس محفوظ ہو گئے، اور جتنے دیکھ رہے تھے ان کے لیے عبرت بن گئی۔ ایک سعودی کا سر قلم ہوا، جس بچے کو مارا تھا اس جیسی لاکھوں جانیں اور بچ گئیں، لیکن ہماری عزتیں کیوں نہیں بچ رہی؟ تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تحفظ عزت، اگر حقوق العباد ان کو چاہنا ہے تو پھر میرے بھائیوں وہ کیجئے کہ دین لیں گے۔ کراچی سے فون آتا ہے جی بیٹا اور ماں اکٹھے، اللہ معاف کرے برائی کرتے ہیں، اور ماں کو بیٹے سے حمل ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ لاہور سے فون آتا ہے کہ جناب اس طریقے سے بھائی اور بہن کا معاملہ ہے۔ شیخ پورا ہاؤسنگ کالونی کے اندر آج بھی ایک ہی مرد کے گھر دو بہنیں، دونوں سے اولادیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے حقوق ان کا تحفظ ہو، ہمارے بچے صحیح ہوں، وہ نسلی ہوں، وہ اصلی ہوں، وہ صحیح معنوں میں عزت کرنے والے بنے۔ حضرات جب ہم نے اس نطفے کا لحاظ نہیں رکھا جس کو اللہ نے خالص بنایا تھا، پھر ہمارا لحاظ کون رکھے گا؟ ہم اپنے حق مار رہے ہیں، میں اس کے گھر میں، وہ میرے گھر میں، میری اس کے ساتھ، اس کی میرے ساتھ، میرا افیئر ادھر چل رہا ہے، اس کا ادھر چل رہا ہے، بھائی بیٹھی بھی بھائی بیٹھا میسج کر رہا ہے، بہن بھی کر رہی ہے، بھائی کس کو کر رہا ہے؟ باپ کو پتہ نہیں بہن کس کو کر رہی ہے، پتہ نہیں اس کی بہن اس کے ساتھ، اس کی بہن اس کے ساتھ۔
کون ہے یہ؟ اس کی بیٹی اس کے ساتھ، اس کی بیٹی اس کے ساتھ، اس کی ماں کسی اور کے ساتھ، اس کی ماں کسی اور کے ساتھ. کون ہے؟ ہم خود ہیں. نعیب زماننا والعیب فینا، اور چاہتے ہیں عزت محفوظ ہو جائیں. اللہ کے دین کے مطابق ہم نے جب پردے کو تحفظ نہیں دیا، عورت کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ جب ہم نے پردے کو چیرا، ہم نے اپنی عزت کو چیر دیا. ہم گوشت کے لیے ڈبل شاپر کروا لیتے ہیں، ہم پھل کے لیے جو ہے شاپر ڈبل ڈبل کروا لیں گے، ہم دہی کے لیے، دودھ کے لیے ان کے کنڈوں کو ڈھانپ لیں گے، اوپر مکھی نہیں بیٹھے. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ میری عزت، وہ میری نور نظر، وہ میری لخت جگر، وہ میری بہن، وہ میری آبرو، اس کو ہم کہتے ہیں جی آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے. آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے. نقابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے. چلیں جی یہ دلیل بن گیا، پھر نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ. نقابوں کے بغیر جو کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ اکبر. حضرات ہمارے سارے شکوے اسی پر ہیں، لڑائیاں جھگڑے. لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جی ہمسایہ اچھا نہیں ہے جی، اس میں یہ مسئلہ بن گیا جی، اس کا یہ افیئر ہو گیا جی، بیٹی رات کو بھاگ گئی، بیٹا جو ہے یہ کر گیا جی، فلاں جگہ پر ہو گیا جی، بازو کے بدلے میں بازو ہے. یہ ہمارے حق عزت کی وجہ سے جتنے ہیں حضرات وہ سارے اسی لسٹ میں آ جاتے ہیں. اگر اللہ کے دین کا تحفظ کیا ہوتا اور حدود کا خیال رکھا ہوتا، بچوں کو بتایا ہوا ہوتا کہ یہ معاملہ حرام ہے، تربیت کی ہوئی ہوتی. اللہ کی قسم وہ دور ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب 25 سال کے جوان بچے کو باپ کہتا تھا بیٹا تیری شادی کرنی ہے تو شرما کے گھر سے باہر نکل جاتا تھا. زیادہ بعید نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بزرگوں کی باتوں پہ یقین بس اوقات نہیں آتا کہ پتہ نہیں وہ اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے میں ہم اتنا کر لیتے تھے. یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 30 سال کا بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، اسے ان معاملات کا پتہ نہیں. اللہ اکبر. ہم نے آج 5 سال کے بچے کو، بلکہ اس سے بھی چھوٹے کو، وہ کچھ بنا دیا کہ جو کبھی 25 سال کا نہیں ہوتا تھا. پھر امید یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق بچیں گے، ہمسائے محفوظ رہیں گے، عزت صحیح رہے گی، ہمسائی ٹھیک رہے گی. نہیں، پورا بگاڑ جو ہے اس کی بنیاد وہاں پر ہے. تحفظ دین، تحفظ قرآن. ہم نے قرآن حفظ تو کر لیا لیکن تحفظ نہ کر سکے. ہم حافظ حدیث تو بن گئے لیکن ان اصولوں کو اپنے اوپر اپلائی نہ کر سکے، نہ کروا سکے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسجد کی خبر لگتی ہے، مندر کی خبر لگتی ہے، خبر لگتی ہے کلیسے کی لگتی ہے. وہی لوگ جو رہبانیت کے لیے، عزت دین کے لیے اپنے آپ کو کمانا رکھ کر کے گئے تھے، اسی کلیسے میں انہی کی عزت لٹ کے پیچھے کیا رہ گئی. جب ہم نے بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے لائسنس دے کر کے شاہی محلے بنا دیے، ہے مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر امید یہ ہے کہ جناب نہیں ہمارے حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. حقوق کی بات، آج ایک بڑا مضحکہ خیز مجھے جملہ ملا، آغاز حقوق بلوچستان، آغاز حقوق بلوچستان بل. تو ظالموں ایسے حقوق ملا کرتے ہیں، انہیں حقوق کہتے ہیں. یہ حق ہے. دین کا پہلا کلمہ لا کہہ کر کے تمام ظلم اور زیادتیوں کو مٹا کر کے الا اللہ کا حق صرف ایک اللہ کو دیتا ہے. جب وہ حق اس کو مل جاتا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا سارے حق نیچے والوں کو ان کو سونپ دیتا ہے. جب توحید نہیں ہے کچھ نہیں. اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ان کا رسالت کا، نبوت کا، شریعت کا، دین کا، بڑائی کا، عظمت کا، ان کو جب تک کوئی نہیں دیں گے نہ تیری گدی بڑی رہ سکتی ہے نہ میرا اسٹیج بڑا رہ سکتا ہے. سب چھوٹے ہیں. اور بھائیو اس کے بعد اللہ کیا کہیں، اور کون کون سے حق پامال ہوتے ہیں جی؟ یہ ایئرپورٹ کی جو بات ہو رہی تھی، تحفظ عقل، تحفظ اللہ تعالیٰ نے دین فرض کیا ان پر جن کی عقل ہے، اولو الالباب کا جہاں بھی قرآن میں ذکر ہے یہی معنی ہے. تحفظ عقل کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے؟ جو لسی تھی نا ہماری لسی، ہمارے پنجاب دیش کی وائٹ بیئر شراب جس کو انگریز کہتا تھا، اس نے وائٹ بیئر کہہ کر کے ہم سے وہ بھی چھڑوا دی. اور ہمیں کون سی لسی دے دی؟ جس کا کلر رب نے پیشاب جیسا بنوایا ہے، وہ ہم پیے جا رہے ہیں. اور یاد کیجئے پرلے درجے کا چھوٹی عمر کا بچہ جس کو بہت ایک موذی مرض جس میں پیشاب میں سمل آنے لگتی ہے،
وہ اتنی بری بدبو اس میں نہیں ہوتی ہے جتنی، اور ہم اپنی عقلوں پر پردہ ڈال رہے ہیں، دھت کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ کون کر رہا ہے بھائیو؟ بیچ کون رہا ہے؟ بنا کون رہا ہے؟ منگوا کون رہا ہے؟ ایکسپورٹ امپورٹ کون کر رہا ہے؟ ڈیلر کون ہے؟ اور اوپر نگرانی کرنے والا کون ہے؟ محلہ کس کا ہے؟ جس کے گھر میں بک رہی ہے وہ کس کا ہے؟ جو خفیہ پوڑی دے رہا ہے وہ کس کی ہے؟ اور جو لے رہا ہے وہ کون ہے؟ نعیب زماننا والعیب فینا۔ اور بعد میں ہم روتے ہیں جی بس دعا کیجئے جی میں تو بچی دا بیاہ کر بیٹھا پر پاجی ابو بندہ جا ہی نکلے آیا، بہت پریشانی۔ 2 مہینے کے بعد سامان گھر آ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ تحفظ عقل۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے کہ جس سے دوسرے کی عقل موت ہو۔ اور اس شریعت نے کیوں روکا کہ کسی کو جذبات نہیں دلاؤ، کہ کہیں وہ سائیکی کیس نہ بن جائے، اس کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے، اس کا وہ خون کا پردہ جو ہے وہ جا کر کے عقل کے اوپر نہیں پڑ جائے، وہ غصے میں آ کر کے جو ہے یہ نہ ہو آپ غصے میں کھڑے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹ جائیں لیٹے ہیں، آپ جو ہے اندر ہے باہر ہو جائے، باہر ہے اندر ہو جائیں۔ یہ کس لیے کیا؟ کہ تاکہ عقل محفوظ رہے۔ اور حضرات دین سے ہٹ کر کے جتنے بھی باقی چیزیں ہیں وہ عقل کو تباہ کرتی ہیں اور برباد کرتی ہیں، اور وہی نتیجہ ہے کہ آج بڑے بڑے سیانے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، لیکن ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کس سے؟ دین سے ہٹ کر کے کہیں جو ہے پیسے کا، کہیں اکنامکس کا، کہیں فلاں چیز کا، کہیں کمپیوٹر کا، کہیں نیٹ کا، کہیں جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا، اور کہیں جو ہے آئی ٹی کا، کہیں ٹیکنالوجی کا، کہیں کوئی بھوت، کہیں کوئی بھوت، سوار ہے عقل پر پردے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پردے اتارے اور ان کو رنگ دیا اسلام کا، دین کا۔ جب وہ اس رنگ میں رنگے گئے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو ایک بچہ پہاڑی کے اوپر بکریاں چراتا ہے، اس کے اندر بھی رنگ نظر آتا ہے دین کا۔ اور ایک شخص میدان جنگ میں ہے، اس میں بھی رب کا رنگ نظر آتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود میدان جنگ کے اندر نماز خوف پڑھ کر کے، جنگ سے پہلے اور جنگ کے اندر پڑھ کر کے دکھا دی، تو کیا خیال ہے آپ کو دیکھنے والے چھوڑیں گے؟ ایک رنگ تھا، لیکن ہماری عقل پہ پردے، کہیں دولت ڈال گئی، ہم اپنی عاقبت کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عقل پر پردہ ہے۔ اور دوسرے کی بہن کو جو ہے تاڑ کر کے اپنی کو کہتے ہیں کہ محفوظ ہو، کی عقل پہ پردہ ہے۔ بھائیو اگر حقوق اپنے لینے ہیں نا، بات لمبی ہو رہی ہے میں انہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا کام کریں، چھوٹا سا۔ ساس کو اس کا حق ملے گا، شرط یہ ہے کہ وہ پڑھے کہ میرے فرائض کیا ہیں۔ حقوق نہیں پڑھے، وہ اپنے فرائض پڑھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے اس کو کیا دینا ہے۔ وہ یہ پڑھے کہ جو میری ساس مجھے نہیں دے سکی، جو میرے اندر کمی رہ گئی ہے وہ پوری کروں۔ ماں باپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ پاجی اسی تو نہیں پڑھ سکے، اپنی لادندہ پڑھا لئیے، ساڈے ابے ہوں انہوں دا سکول چنگا نہیں لبا، چلو اسی انہوں چنگا لب دئیے، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ کبھی ساس بھی ایسے کہے، اور بہو کیا کہے، اس کو بھی اپنے فرائض پڑھنے چاہیے۔ حقوق انشاءاللہ اللہ خود دے دے گا۔ بھائیو آج کے بعد حقوق کی بات زیادہ، اگر ہم نے اپنے حقوق لینے تو ہم اپنے فرائض پڑھیں۔ جو میرا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہوگا۔ جب میں فرض پڑھنے لگ جاؤں گا دوسرے کو دینے کے لیے، دوسرا شروع ہو جائے گا مجھ کو دینے کے لیے، آٹومیٹکلی انشاءاللہ جب میں تیرے ساتھ کھیلوں گا تو میرے ساتھ کھیلے گا، میں بال تیری طرف پھینکوں گا، میں تجھے باری دوں گا تو مجھ کو دے گا، تو بالکل پاسنگ ہوگی۔ پاسنگ ہوگی تو گول اچھا ہوگا اور نمبر بنے گے، ٹارگٹ بنے گا۔ لیکن جب میں ہی کھیلنا ہے بس، تو پھر ایک آدمی کی کیری وہ میراڈونا بھی ہو، ٹیموں کو جتلایا نہیں کرتی ہے۔ ہم ہر چیز کی کیری اپنی طرف، مال میری طرف، پیسہ میری طرف، خوبصورت لڑکی میری طرف، یہ جان میری طرف، یہ پلاٹ میری طرف، یہ جو چیز ہے میری طرف، یہ اچھا پلازا میری طرف، یہ بھی مجھے، یہ بھی مجھے۔ یہ کرتے کرتے قبر آ جائے گی، اور آدم کے بچے کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے، کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ یہ حقوق پامال ہوتے رہیں گے۔ اگر حقوق لینے ہیں تو فرائض کو دینا سیکھ جائیے، انشاءاللہ العزیز ان کو کرنا سیکھ جائیے، اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ لیکن اگر یہی حالت رہی تو ہم رونے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور آخری شاعر کا یہ شعر پھر کہہ دوں، سانپو نے اگر ڈس لیا تو شکوا کیسا، سانپو نے اگر، مسجد کی انتظامیہ نے عنوان ایسے نہیں رکھا، مجھے پتا ہے یہاں کچھ نہ کچھ بہت کچھ ہوا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ شامپو نے اگر ڈس لیا تو شکوا کیسا، کس نے کہا تھا پالو ان کو آستینوں میں؟ اللہ کی کتاب پالو، رب کا دین پالو، پھر دیکھیے گا یہ دنیا بھی سنورے گی، اگلی بھی سنورے گی، پھر حقوق دینے والے ہوں گے انشاءاللہ، لینے والے نظر نہیں آئیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعا مندی صاحب جی کچھ نہ